ایک بہن کا سوال ہے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہوں تو پتہ نہیں کہاں کہاں کے گندے اور برے خیالات میرے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں ختم ہو گیا۔ ایک اور بھائی نے پوچھا کہ میں جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے گھر کے جھگڑے، کاروبار کی ٹینشنز اور وہ باتیں یاد آتی ہیں جو میں عام زندگی میں بھول چکا ہوتا ہوں۔ کیا میری نماز ہو بھی رہی ہے یا میں صرف ٹکرے مار رہا ہوں؟ اور ایک تو ایسا سوال آیا کہ جس نے میرا دل دہلا دیا۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں ان برے خیالات سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ اب میرا نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ میں نے نماز چھوڑ دی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ میری نماز قبول ہی نہیں کر رہا۔ دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اگر آپ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر دنیا کے کاموں میں کھو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والا ہوں جو آپ کا ڈر ختم کر دے گی۔ میں آپ کو اس خفیہ دشمن کا نام بھی بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی نماز پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ آج کی یہ چند منٹ کی ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم ویڈیو ثابت ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اگر آج آپ نے یہ بات نہ سمجھی تو شیطان آپ کو نماز سے دور کر کے ہی دم لے گا۔ میں آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں وہ نبوی طریقہ اور وہ حل بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا ہے، لیکن ایک بات پہلے ہی اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر آپ نے ویڈیو کا ایک بھی حصہ کاٹ کر دیکھا یا ان سوالوں کے جواب ادھورے چھوڑے تو کل کو جب آپ مصلی پر کھڑے ہوں گے اور وہی خیالات دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ کے پاس بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک خطرناک غلطی کیا ہے جو ہم سب نماز میں کرتے ہیں، وہ ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ دوستو، اب میں آپ کو وہ 5 بڑے پوائنٹس بتانے لگا ہوں جن پر میں نے آج کی اس پوری ویڈیو کو ڈیزائن کیا ہے۔ اگر آپ نے ان 5 باتوں کو سمجھ لیا تو میں اللہ کے حکم سے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کی نماز کبھی بوجھ نہیں بنے گی۔ پہلا پوائنٹ، ہم یہ جانیں گے کہ کیا ان برے خیالات سے واقعی آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا یہ صرف آپ کا وہم ہے؟ دوستو، اس کا جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کو وہ بڑی خوشخبری سناؤں گا جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کا اپنی نمازوں پر یقین بڑھ جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ، ہم اس خفیہ دشمن کا نقاب اتاریں گے جس کا نام حدیث میں آیا ہے اور جو خاص طور پر آپ کے مصلی پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، میں آپ کو وہ نبوی علاج اور وہ خاص طریقہ کر کے دکھاؤں گا جس سے یہ دشمن سیکنڈوں میں آپ کی نماز سے بھاگ جائے گا۔ اور پانچواں پوائنٹ تو سب سے اہم ہے، میں آپ کو وہ 2 کام بتاؤں گا جو اگر آپ نے وضو کے وقت اور نماز کے دوران کر لیے تو شیطان آپ کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ یقین مانیں، اگر آپ نے ان 5 پوائنٹس میں سے ایک بھی مس کر دیا تو آپ کا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ اب ہم پہلے پوائنٹ سے اس روحانی سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ دوستو، نماز کی ان گتھیوں کو سلجھانے سے پہلے ایک بہت بڑا انکشاف سن لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ خیالات گناہ ہیں؟ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں وہ حدیث سناؤں گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خیالات کو گناہ نہیں بلکہ کچھ اور ہی قرار دیا ہے، اور وہ بات سن کر آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ جائیں گے۔ وہ کیا بات ہے وہ میں آپ کو تب بتاؤں گا جب میں اس شیطان کا نام اور اس کا کام ظاہر کروں گا جو آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ویڈیو کے بالکل آخر میں ایک ایسا جادوئی لفظ بتاؤں گا جو اگر آپ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی زبان سے نکال لیں تو شیطان آپ کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں کرے گا۔ وہ لفظ میں نے آخر کے لیے بچا کر رکھا ہے کیونکہ وہ صرف ان سچے نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نماز بچانا چاہتے ہیں۔ دوستو، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ مصلی پر آپ کھڑے ہوں، زبان سے اللہ اکبر کہیں، لیکن دماغ ایک دم سے دنیا کے دھندوں میں، گناہوں کی یاد میں یا فضول باتوں میں بھٹک جائے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نماز ہو ہی نہیں رہی۔ آج میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا جو سن کر آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں آپ کو اس خفیہ دشمن کا نام بتاؤں گا جو خاص طور پر آپ کی نماز خراب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اگر آپ نے آج یہ ویڈیو سکپ کر دی تو یاد رکھیں، آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خطرے میں ڈال دیں گے۔ وہ ایک غلطی کیا ہے جو ہم سب کرتے ہیں، وہ ابھی میں بتانے لگا ہوں۔ دوستو، پہلا پوائنٹ، کیا برے خیالات آنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب آتے ہیں اس پہلے اور سب سے بڑے سوال کی طرف جس نے لاکھوں نمازیوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب نماز میں اتنے برے، گندے اور فضول خیالات آتے ہیں
تو کیا ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ کیا ہماری وہ ٹکریں مارنا اللہ قبول بھی کرتا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے، وہ آپ کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھ تو کتنا گناہ گار ہے، مصلی پر کھڑا ہے اور سوچ کیا رہا ہے، تیری تو نماز ہی نہیں ہوئی، تو منافق ہے۔ اور جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب ایک بندہ بار بار یہ سوچتا ہے تو وہ مایوس ہو کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو کان کھول کر سن لیں، یہ بات میں آپ کو پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ محض خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ جب تک آپ اپنی زبان سے کوئی دنیاوی بات نہ نکالیں یا آپ کا وضو نہ ٹوٹے، آپ کی نماز قائم ہے۔ لیکن شیطان آپ کو یہ بتائے گا نہیں، وہ تو چاہے گا کہ آپ اس ڈر سے مصلی کو ہی آگ لگا دیں۔ یہاں ایک بہت باریک نکتہ ہے جو 99% لوگ نہیں جانتے۔ اگر آپ نے اس نکتے کو نہ سمجھا تو آپ کی نماز بے شک ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی نہیں ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے جو نماز کو ٹوٹنے سے تو بچا لیتی ہے لیکن اسے بے جان کر دیتی ہے؟ یہ وہ راز ہے جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر میں نے یہ ابھی بتا دیا تو آپ اس خفیہ دشمن کی چال نہیں سمجھ پائیں گے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ اس دشمن کا نام اور اس کا کام سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، اس لیے میرے ساتھ جڑے رہیے کیونکہ اب ہم اس دشمن کا نقاب اتارنے لگے ہیں۔ میرے دوستو، نماز میں خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ خود لاتے ہیں جیسے کاروبار کا حساب کرنا، اور ایک وہ جو بن بلائے مہمان کی طرح آ جاتے ہیں۔ شیطان اتنا مکار ہے کہ وہ آپ کو نماز میں وہ باتیں یاد دلائے گا جو آپ کو سارا دن یاد نہیں آتی تھی۔ آپ کی کھوئی ہوئی چابی مل جائے گی، آپ کو وہ حساب یاد آئے گا جو مہینوں سے الجھا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ کو آپ کے دشمن کی وہ بات یاد دلائے گا جس پر آپ کو غصہ آئے۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے آپ کا رخ اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف کر دیا تو آپ کی نماز صرف ایک جسمانی ورزش بن کر رہ جائے گی۔ میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ دوستو فرض کریں آپ کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کا جسم تو وہاں ہو لیکن آپ کی نظریں کہیں اور ہوں اور آپ دماغ میں کسی اور کی باتیں سوچ رہے ہوں، تو کیا وہ بادشاہ آپ کو انعام دے گا؟ ہرگز نہیں۔ نماز بھی ایسے ہی ہے، یہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس حاضری میں غیر حاضر ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر نماز نہیں ٹوٹتی تو پھر ہم اس عذاب سے بچیں کیسے؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اب میں آپ کو وہ بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دی ہے جنہیں نماز میں برے خیالات آتے ہیں۔ یہ بات سن کر آپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا اور آپ کو اپنی نمازوں سے محبت ہو جائے گی۔ وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ اب میں آپ کو اس خفیہ دشمن یعنی اس شیطان کے نام کے ساتھ بتانے لگا ہوں جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ اب اصلی علم شروع ہونے والا ہے۔ دوستو اب یہاں سے دوسرا پوائنٹ سٹارٹ ہونے والا ہے۔ برے خیالات تو پکے ایمان کی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، وہ سن کر آپ کے دل کا بوجھ آدھا رہ جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ نماز میں گندے خیالات آنا، برے وسوسے آنا گناہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ توبہ توبہ بہت برے انسان بن گئے ہیں؟ تو ذرا کان لگا کر سنیں۔ آج سے 1400 سال پہلے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پکے سچے ساتھی تھے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ایک دن ہمت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دلوں میں ایسے ایسے برے اور گندے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جلتے ہوئے کوئلوں پر لیٹ جائیں، اپنی جانیں دے دیں، لیکن وہ گندی بات زبان پر نہ لائیں۔ سوچیں وہ کتنے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید وہ منافق ہو گئے ہیں، لیکن میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا جواب دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں کیا بلکہ مسکرا کر پوچھا، کیا واقعی تمہیں ایسے برے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی بات کہی جو آج آپ کے لیے بھی ایک مرہم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی تو پکا اور سچا ایمان ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسی بات ہوئی؟ برے خیال آنا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی یہی تو وہ راز ہے جو شیطان آپ کو کبھی سمجھنے نہیں دے گا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اسے گناہ سمجھ کر مصلی چھوڑ دیں۔ میں ابھی آپ کو ایک ایسی مثال دوں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ مثال سن کر آپ کا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ شیطان آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔
وہ مثال میں ابھی آپ کو اس خنزب نامی شیطان کی حقیقت بتانے سے ٹھیک پہلے دوں گا، کیونکہ اس کے بعد آپ کو شیطان پر غصہ آئے گا، اپنے آپ پر نہیں۔ میرے دوستو، سادہ سی بات سمجھیں، ایک چور کہاں چوری کرنے جاتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے، جہاں سونا چاندی ہوتا ہے، یا اس گھر میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے؟ ظاہر ہے وہ تو وہیں جائے گا نا جہاں قیمتی سامان ہوگا۔ آپ کا یہ جو دل ہے نا، یہ وہ گھر ہے جس میں ایمان کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ شیطان وہ چور ہے جو آپ کے اس گھر پر ڈاکہ ڈالنے آتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا، اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہ ہوتی، تو شیطان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ آپ کی نماز میں آ کر آپ کو تنگ کرتا؟ وہ تو آپ کو چھیڑتا ہی نہ۔ وہ آپ کو اس لیے تنگ کر رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایمان کا سونا موجود ہے۔ وہ آپ کو برے خیال اس لیے دکھاتا ہے تاکہ آپ کو لگے کہ آپ برے ہیں اور آپ مایوس ہو جائیں۔ اگر آپ کو وہ خیال برے لگ رہے ہیں تو یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے۔ اگر ایمان مر گیا ہوتا تو برے خیالوں پر آپ کو دکھ نہ ہوتا بلکہ مزہ آتا۔ لیکن میرے دوستو، اب ایک بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے۔ شیطان نے دیکھ لیا ہے کہ آپ اس کی یہ چال سمجھ گئے ہیں۔ اب وہ اپنا دوسرا کارڈ کھیلے گا۔ وہ آپ کی نماز اور قرآن پڑھنے کے بیچ میں ایک دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ایک ایسا خطرناک شیطان ہے جس کا کام ہی صرف نمازیں برباد کرنا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اور وہ کیسے آپ کی زبان کو روک دیتا ہے؟ وہ اب میں آپ کو اس کے نام کے ساتھ بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس کا نام جانتے ہی آدھی جنگ تو آپ جیت جائیں گے۔ دوستو، اب یہاں سے تیسرا پوائنٹ شروع ہونے والا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اب وقت آ گیا ہے اس نقاب پوش دشمن کا چہرہ بے نقاب کرنے کا، جس نے ہم سب کی نمازوں میں آگ لگا رکھی ہے۔ وہ دشمن کوئی عام شیطان نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اسپیشل ڈیوٹی پر مامور ہے، جس کا کام صرف اور صرف نمازیوں کو مصلے سے بھگانا ہے۔ دوستو، اس کا نام ہے خنزب۔ جی ہاں، خنزب۔ یہ وہ شیطان ہے جس کا ذکر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب ایک صحابی پریشان ہو کر آئے کہ یا رسول اللہ، جب میں نماز پڑھتا ہوں یا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو شیطان میرے اور نماز کے بیچ میں آ کر دیوار بن جاتا ہے اور مجھے الجھا دیتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ خنزب کرتا کیا ہے، یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائی، یہ اتنا مکار ہے کہ یہ آپ کو گالی نہیں دے گا، یہ آپ کو نماز سے اٹھنے کا نہیں کہے گا، بلکہ یہ آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ ابھی میں آپ کو وہ 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جو یہ خنزب خاص طور پر آپ کو تب یاد دلاتا ہے جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی یہ 3 باتیں نماز میں یاد آتی ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ خنزب آپ کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں وہ میں ابھی اس خفیہ چابی کو بتانے سے پہلے بتاؤں گا جو اسے بھگانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میرے دوستو، خنزب کی پہلی چال یہ ہے کہ وہ آپ کو گمشدہ چیزیں یاد دلاتا ہے۔ آپ سارا دن چابیاں ڈھونڈتے رہیں، موبائل ڈھونڈتے رہیں، نہیں ملے گا، لیکن جیسے ہی نماز شروع کریں گے وہ آپ کے کان میں آ کر کہے گا، اوئے وہ دیکھو الماری کے پیچھے پڑی ہے۔ اس کی دوسری چال یہ ہے کہ وہ آپ کو پچھلے جھگڑے یاد دلاتا ہے۔ آپ کو اچانک وہ بات یاد آئے گی جو کسی نے 2 سال پہلے کہی تھی اور آپ کا دل چاہے گا کہ ابھی نماز چھوڑ کر اسے جواب دوں۔ اور اس کی تیسری اور سب سے خطرناک چال، وہ آپ کو نماز کی رکعتیں بھلا دیتا ہے۔ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت تھی یا تیسری، میں نے سجدہ 1 کیا یا 2۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ کو اپنی نماز پر شک ہو جائے اور آپ تنگ آ کر مصلے سے اٹھ جائیں۔ یہ خنزب آپ کا سب سے بڑا ڈاکو ہے جو آپ کے سکون کو لوٹتا ہے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہاں بیماری ہوتی ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج بھی بتایا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس خنزب کو بھگائیں کیسے؟ کیا اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ کیا اس کا کوئی توڑ ہے؟ تو میرے بھائیوں، اب میں آپ کو وہ پاورفل طریقہ بتانے لگا ہوں جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ طریقہ اتنا عجیب ہے کہ شاید آپ کو سن کر یقین نہ آئے، لیکن جیسے ہی آپ یہ کریں گے یہ خنزب ایسے بھاگے گا جیسے آگ سے دھواں بھاگتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے اور اسے نماز کے بیچ میں کیسے کرنا ہے وہ اب میں آپ کو چوتھے پوائنٹ میں بتانے لگا ہوں، کیونکہ اصلی جیت اب آپ کی ہونے والی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، میرے دوستو، اب وقت آ گیا ہے اس خنزب کو مصلے سے دھکے دے کر باہر نکالنے کا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کیا کوئی بہت لمبا وظیفہ کرنا پڑے گا؟ کیا ہمیں گھنٹوں مصلے پر بیٹھنا ہوگا؟ تو میرے پیارے بھائیوں، قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا آسان طریقہ بتایا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جب ان صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خنزب تو مجھے نماز میں الجھا دیتا ہے،
تو آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि एक ऐसा तरीका बताया जो आज भी हर मुसलमान के लिए एक जादुई असर रखता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम्हें इस खिंजब का एहसास हो तो अल्लाह की पनाह मांगो, यानी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो, और अपनी बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड 3 मरतबा थुतकार दो। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर लोग सुनकर कर देते हैं। वो समझते हैं कि नमाज के बीच में बाईं तरफ थूकना है। मेरे भाइयों, अगर आपने नमाज में थूक दिया तो आपकी नमाज ही नहीं बल्कि मुसल्ला भी खराब हो जाएगा और गुनाह अलग होगा। वो थुतकारने का सही तरीका क्या है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और ये काम नमाज के बीच में कब और कैसे करना है ये सुन लें, क्योंकि अगर आपने गलत वक्त पर किया तो आपकी तवज्जो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो सही तरीका और सही वक्त मैं अभी आपको उस खुफिया चाबी को बताने से ठीक पहले बताऊंगा जो इसके बाद आती है। मेरे दोस्तों, इसे गौर से समझ लें। थुतकारने का मतलब थूकना नहीं है, बल्कि सिर्फ मुंह से हल्की सी हवा निकालना है, जैसे हम थू थू करते हैं। लेकिन याद रहे कि मुंह से पानी का एक कतरा भी बाहर ना आए। और करना कैसे है? जब आपको लगे कि आपका दिमाग भटक गया है, आपको बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो नमाज के अंदर ही अपनी गर्दन को हल्का सा बाईं तरफ कंधे की तरफ मोड़ें और 3 बार आहिस्ता से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर 3 बार बाईं तरफ थुतकार दें। आप यकीन करें, जैसे ही आप ये करेंगे वो खिंजब वहां से ऐसे भागेगा जैसे किसी ने उस पर आग का गोला फेंक दिया हो। ये वो तरीका है जो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजमाया हुआ बताया है। इससे आपका दिल एकदम हल्का हो जाएगा और आपका ध्यान दोबारा अपने रब की तरफ लग जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये तो वो इलाज है जो आपने बीमारी आने के बाद करना है। क्या ही अच्छा हो कि हम कोई ऐसा काम करें कि ये खिंजब हमारी नमाज के करीब ही ना आए। अब मैं आपको वो आखिरी 2 तरीके बताने लगा हूँ जो आपकी नमाज को एक मजबूत किला बना देंगी। इनमें से एक तरीका तो वो है जो आपने वज़ू के वक्त करना है, और दूसरा वो है जो आपकी नमाज की रूह को जिंदा कर देगा। वो आखिरी नुक्ता मैंने वीडियो के इस हिस्से के लिए बचा कर रखा है, क्योंकि वही आपकी उस मेहनत का असल निचोड़ है। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम आखिरी और सबसे अहम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। 5वां पॉइंट। मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस आखिरी इलाज का जो आपकी नमाज को एक ऐसा मजबूत किला बना देगा जिसमें यह खिंजब नामी शैतान घुस ही नहीं पाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ऐसी बातें बताई हैं जिन पर अगर आपने अमल कर लिया तो यकीन माने आपकी नमाज टकरे मारना नहीं रहेगी बल्कि अल्लाह से बातें करना बन जाएगी। पहली बात है आपकी तहारत, यानी आपका वज़ू। हम लोग वज़ू तो करते हैं लेकिन बस जल्दी जल्दी हाथ पांव भिगो लेते हैं। लेकिन याद रखें, वज़ू सिर्फ जिस्म धोने का नाम नहीं है, ये रूह को तैयार करने का नाम है। अगर आपका वज़ू अधूरा होगा, अगर आपके दिल में वज़ू के वक्त अल्लाह का ध्यान नहीं होगा, तो शैतान को रास्ता मिल जाएगा कि वो आपकी नमाज में घुस आए। वज़ू ऐसे करें जैसे आप किसी बहुत बड़े बादशाह के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे हों। जब पानी आपके चेहरे पर लगे तो सोचें कि मेरे गुनाह झड़ रहे हैं। जब आपका वज़ू कामिल होगा तो आपके गिर्द नूर का एक हाला बन जाएगा जिसे तोड़ना शैतान के बस की बात नहीं होगी। दोस्तों, वज़ू तो हो गया, लेकिन अब वो दूसरी बात सुन लें जिसने मेरी अपनी ज़िंदगी बदल दी। ये वो तरीका है जो आपकी नमाज में वो बोरियत ख़त्म कर देगा जो आपको दुनिया के ख्यालों की तरफ ले जाती है। लेकिन एक सेकंड, इस दूसरी बात को बताने से ठीक पहले मैं आपको वो जादुई निशानी बताने वाला हूँ जो अगर आपको नमाज के फौरन बाद महसूस हो तो समझ लें कि आपकी वो नमाज अर्श पर कबूल कर ली गई है। वो निशानी मैंने वीडियो के बिल्कुल आखिर के लिए बचा कर रखी है, क्योंकि वो आपका सर्टिफिकेट है कि आज अल्लाह आपसे राज़ी हो गया। वो निशानी क्या है वो मैं अब इस दूसरे हल के फौरन बाद बताऊंगा। दोस्तों, दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि हम जो नमाज पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हम कह क्या रहे हैं। हम सुबहान रब्बियल आला तो कह देते हैं, लेकिन हमारा दिमाग सोच रहा होता है कि दुकान पर गाहक कितने आएंगे। तो दोस्तों, इसका हल ये है कि आप नमाज का तर्जुमा सीखें। आपको पता होना चाहिए कि जब आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह रहे हैं तो इसका मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। जब आपको लफ्ज़ों का मतलब पता होगा तो आपका दिमाग कहीं भागेगा ही नहीं, वो इन लफ्ज़ों के पीछे पीछे चलेगा। और दूसरी बात, नमाज को ठहर ठहर कर पढ़ें। हम लोग ऐसे भागते हैं जैसे पीछे पुलिस लगी हो। मेरे भाई, जल्दी में की गई नमाज शैतान की दावत है और सुकून से पढ़ी गई नमाज रहमान की खुशनुदी है। एक एक लफ्ज़ को चबा चबा कर ठहर ठहर कर अदा करें जैसे आप अल्लाह से बराह रास्त कलाम कर रहे हों।
دوستو اب آپ نے وضو بھی ٹھیک کر لیا، ترجمہ بھی سمجھ لیا اور خنزب کو بھگانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ اب وہ گھڑی آ گئی ہے جب میں آپ کو وہ آخری راز اور وہ نشانی بتاؤں گا جو آج کے بعد آپ کا مصلی سے رشتہ جوڑ دے گی۔ اگر آپ نے یہ نشانی مس کر دی تو شاید آپ کو کبھی پتہ نہ چل سکے کہ آپ کی محنت ٹھیک سمت میں جا رہی ہے یا نہیں۔ وہ نشانی کیا ہے اور وہ آخری دعا جو میں آپ سب کے لیے کرنے والا ہوں وہ اب میں ویڈیو کے اختتام پر کرنے لگا ہوں، کہیں جائیے گا مت، کیونکہ اب ہم اس روحانی سفر کے سب سے خوبصورت مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ میرے دوستو اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ خفیہ نشانی بتاؤں، میں آپ کو ان 3 سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہوں جو اس وقت آپ کے دلوں میں تڑپ رہے ہوں گے۔ پہلا سوال، وہ جو نمازیں ہم نے ان برے خیالوں کے ڈر سے چھوڑ دیں ان کا کیا بنے گا؟ تو میرے بھائی، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، آج ہی سچے دل سے توبہ کریں اور ان چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا شروع کر دیں، اللہ پچھلی ساری کوتاہیاں معاف فرما دے گا۔ دوسرا سوال، کیا ان خیالات کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جی نہیں، محض خیال آنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا جب تک آپ نماز کا کوئی رکن جیسے رکوع یا سجدہ نہ بھول جائیں۔ اور تیسرا سوال، اگر شیطان بار بار آئے تو کیا بار بار تھتکاریں؟ جی ہاں، جتنی بار وہ خنزب آ کر آپ کو چھیڑے اتنی بار بائیں طرف ہلکا سا تھتکار دیں، یہ آپ کی جنگ ہے اور اس جنگ میں آپ نے ہارنا نہیں ہے۔ دوستو اب سن لیں وہ نشانی جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ نے مصلی پر یہ سارے عمل کیے اور نماز کے بعد جب آپ سلام پھیریں تو اگر آپ کے دل میں افسوس پیدا ہو کہ ہائے میں اپنی نماز میں اللہ کو صحیح طرح یاد نہیں کر سکا تو مبارک ہو، یہی وہ نشانی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ افسوس کیوں؟ میرے بھائی، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ تو اکڑ کر مصلی سے اٹھ جاتا ہے کہ میں نے تو فرض ادا کر دیا، لیکن جس کی نماز قبول ہوتی ہے اللہ اس کے دل میں عاجزی ڈال دیتا ہے، اسے اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے اور یہی احساس اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو چلیے دوستو مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسی نماز نصیب فرما جس میں صرف تو ہو اور تیرا ذکر ہو، ہمیں اس خنزب کے شر سے بچا لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی خیالات سے بھری ہوئی نمازوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے، آمین اللہم آمین۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آج کی میری یہ چند منٹ کی محنت آپ کی زندگی اور آپ کی نماز بدل لے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی ایک بندے کی بھی نماز بچ سکتی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔